ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آج تاریخ ہے 17 رمضان المبارک۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا جڑا ہوا ہے 17 رمضان المبارک کے ساتھ۔ آج سے 1450 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، 17 رمضان ہی کو پیش آیا، دن جمعہ کا تھا۔ وہ واقعہ وہ تھا جس کو میں اور آپ حق اور باطل کی پہلی لڑائی سے یاد کرتے ہیں۔ وہ واقعہ وہ تھا جس کو ہم بدر کی لڑائی سے یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک ہی کو پیش آیا تھا۔ آج بھی 17 رمضان ہے جب یہ لڑائی ہوئی، اس وقت بھی 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ موقع کی مناسبت سے ہم تھوڑا سا اس واقعے کو بھی جان لیں، اس سے ملنے والا سبق ہمیں آج کے دور میں کیا مل رہا ہے اس کو بھی جان لیں، اس کو بھی سیکھ لیں، اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ، جس کو ہم سیرت کی کتابوں میں سنتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے 500 یا 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے مدینہ منورہ۔ اس مدینہ منورہ سے 80 میل دور، 80 میل کا مطلب تقریباً 150 کلومیٹر، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، جس گاؤں میں ایک کنواں ہے، جس کنویں کو بدر کہا جاتا ہے، اور اس گاؤں کو اس کنویں کی وجہ سے بھی بدر کہا جاتا ہے۔ اصل میں بدر نام کنویں کا ہے، کنویں کی وجہ سے گاؤں کا نام پڑا، اور اس علاقے کو بدر کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ مکے اور مدینے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان نے، جو بعد میں اسلام لائے، فتح مکہ کے موقع پر، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے کا چندہ کیا، اور اس چندے کے پیسے کو ڈائریکٹ یوز کرنے کے بجائے انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ ان پیسوں سے بزنس کیا جائے، بزنس سے جو پروفٹ ہو، جو نفع ہو، اس نفع کو اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان ایک بزنس کا قافلہ لے کر کے، تجارتی قافلہ لے کر کے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے مکے سے سیریا اور شام گئے، تاکہ وہاں جا کر کے کچھ چندہ سے جو پیسے اکٹھا کیے تھے اس کیپٹل کو لگا کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں، اور پھر اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے۔ چنانچہ ابو سفیان جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، جب یہ قافلہ شام جا رہا تھا، تو چونکہ مدینے ہی سے قریب راستہ ہے جہاں شام جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ قافلہ اس طریقے سے شام گیا ہے، ان پیسوں کو تجارت میں لگانے کے لیے، پھر وہاں سے جو نفع ہوگا وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت ابو سفیان نے اپنے ایک آدمی کو مکہ بھیجا، مکہ یہ خبر لے کر کے بھیجا کہ بھائی مدینے کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب ابو سفیان نے یہ خبر بھیجی اور اس آدمی نے بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے جا کر کے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو
مکہ کے ظالموں کو یہ خبر سنائی تو مکے کے لوگ یکجٹ ہو گئے، مکے کے لوگ اور زیادہ بدلے کی بھاونا میں آ گئے، مکے کے لوگ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور نکلے تو آئے وہ بدر کے علاقے کے قریب، اور مسلمانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس طریقے سے یہ قافلہ آ رہا ہے، تو چونکہ وہ قافلہ مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پیسے لے کر آ رہا تھا، ابو سفیان کا قافلہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کر کے آپ اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینے سے کچھ دور آگے بڑھیں شام کے راستے میں، تاکہ وہ قافلہ جب واپس راستے میں ملے تو مسلمان ان کو پکڑ سکے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر مکے پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان نے جن ٹیم کو بلایا تھا، جن لوگوں کو لڑنے کے لیے بلایا تھا، وہ لوگ یہاں آئے ہیں ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جمہور یعنی بہت سے ہمارے سیرت کے لکھنے والے رائٹرز یہی کہتے ہیں کہ مسلمان تو نکلے تھے اس لیے تاکہ اس قافلے کو روک سکے، لیکن بات بالکل الٹی ہو گئی کہ مسلمانوں کو اب لڑنا پڑا کہ سامنے قافلہ آ گیا، اب مسلمان کیا کرے؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اس لیے کہ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، چنانچہ صرف قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ جب جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے تو جنگ کے اوزار بھی صحابہ کے پاس پورے نہیں تھے، کسی کے پاس لاٹھی تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، اس طریقے سے صرف 2-3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اس طریقے سے بے سر و سامانی کی حالت میں صحابہ کرام نکلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے، انصار و مہاجرین سے، خاص طور سے انصار سے آپ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ چنانچہ انصار نے جو جوش دکھایا، انصار نے جو جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور آپ نے کہا کہ چلیے اب تو چلتے ہیں۔ چنانچہ بدر کی جگہ پر جہاں کفار اور مشرکین، جہاں ظالم پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے، جب وہ پہلے پہنچ چکے تھے تو انہوں نے وہاں جا کر کے اچھی جگہ اپنے لیے پسند کر لی، ایسی جگہ جس جگہ میں ریت زیادہ نہیں تھی، ایسی جگہ جہاں پانی پہلے سے تھا، ایسی جگہ اپنے لیے پسند کر لی۔ اور مسلمان بعد میں پہنچے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ بالکل ریتیلی تھی، اور ریتیلی جگہ میں لڑنا بہت مشکل ہے، پانی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ٹھنڈی ہوا چلی جس سے مسلمانوں کی تھکان دور ہو گئی، اس لیے کہ 150 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے، اور خوب بارش ہوئی تاکہ اب وہ جو ریت تھی وہ بارش کی وجہ سے دب گئی، مسلمانوں نے پانی کو سٹاک کر لیا، اور دوسری طرف جو ظالم تھے وہاں چونکہ ریت نہیں تھی تو وہاں بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے لڑنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر ان شارٹ یہ ہے کہ دونوں گروہوں میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 کے قریب۔ وہاں کتنے ظالم تھے؟ 1000 کے قریب۔ لیکن جیت انہی کی ہوتی ہے جو اصولوں پر جمتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوب دعائیں کی، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعاؤں کے صدقے میں صحابہ کرام نے خوب جم کر کے مقابلہ کیا، اور بالآخر ان 313 کی یا ان کے قریب جو تعداد تھی ان کی جیت ہوئی۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے جس کو ہم بدر کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں
جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف واقعہ نہیں ہے، ہمیں تو اس واقعے سے ملنے والے اسباق پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں آج کے زمانے میں کیا سبق ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم مسلمان میجورٹی میں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جیتے، ہم تھوڑے ہوں، لیکن اگر ہم ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، تو یقین جانیں جیت ہماری ہی ہوگی۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی ہتھیار لے کر بھی گئے، لیکن گھر نہیں بیٹھے رہے، مقابلے کے لیے وہ گئے اور جا کر کے پھر بھروسہ اللہ پر کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں، جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں، اس کے بعد دعائیں کریں۔ یہ کہ ہم کچھ نہ کریں، صرف دعا کریں یا صرف اللہ پر بھروسہ کریں، یہ پورا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی مدد اتر کر رہے گی۔ تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ حق کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جیت ان کی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان جو غالب آتے ہیں وہ میجورٹی کی وجہ سے نہیں، مسلمان جو غالب آتے ہیں وہ اندر کی ہمت کی وجہ سے، وہ طاقت کی وجہ سے، وہ انصاف کے قائم کرنے کے مضبوط ارادے کی وجہ سے۔ یہ اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ فلسطین کو دیکھ لیجئے، ہمارا ایک پڑوسی ملک، اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہ مثالیں ملتی رہے گی۔ میں نے سوچا کہ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہیں، اور 17 رمضان وہ ہیں جس میں ہمارے صحابہ کی قربانیاں لگی ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آدمی اگر اس کے ابا کا کسی تاریخ کو انتقال ہو جاتا ہے، وہ تاریخ واپس آتی ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے ابا کا انتقال اس تاریخ کو ہوا تھا، تو کیوں نہ ہم صحابہ کرام کی اور صحابہ کے سردار، ہمارے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں، ہم بھی ایک بار پھر مضبوط ارادہ کریں، انشاءاللہ انصاف کا نظام قائم ہو کر کے رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔